بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا جو موضوع ہے وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ یہ میرے دل کے قریب نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی روایت بنتی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں اور کر دیں جو کہ اخلاقیات سے جس کا تعلق ہو، مثال کے طور پہ کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہمیں اچھی نہیں لگتی زیادہ بات، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جو کہ عبادات سے جس کا تعلق ہو، ہم اس کے اوپر ضرور پابندی سے کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. شبہات کے اوپر ہمیں کرنی بھی چاہیے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ اگر ایک صحابی جو ہیں وہ اس لیے دوسرے صحابی کا مال لینے سے انکار کر دیں کہ کہیں میرے میں تکبر نہ آ جائے، تو مال سے محبت اس معاشرے میں جو ہے وہ نہیں جاتی کہیں بھی. دوسری طرف دیکھیے، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو رب تعالیٰ نے کی وہ تھی طلاق. لیکن اس معاشرے میں ہم نے آزادی یا کسی بھی ٹائٹل کے انڈر اس بات کو اتنا آسان سہل کر دیا کہ آج آپ کورٹ میں فیملی لاز جن کو کہتے ہیں ان میں آپ واک ان کریں اور قصہ ختم کر دیں. یہ اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوا جہاں میں آپ سے یہ ہسٹری عرض کروں گا کہ فیملی لاز جو ہیں یہ ایوب خان نے جب بنائے تھے تو اس کی مشاورت میں کون کون سے لوگ تھے، اور اگر اس دن ہمارے مہمان، ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور میں جن کا طالب علم ہوں علامہ محمود احمد چشتی صاحب ہوئے تو پھر وہ بات نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ شخصیتیں ان کی پسندیدہ ہیں. چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا میں آپ کے کس استاد کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن ذکر ضرور ہوگا. جی، ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں طاہرہ ملک جو کہ نفسیات کی ماہر ہے. السلام علیکم طاہرہ. خیریت سے ہیں بیٹا؟ بہت وارم ویلکم آپ کو بیٹا، بہت وارم ویلکم. ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب السلام علیکم سر. خیریت سے؟ اللہ کا کرم. اور ہمارے ساتھ شہناز منصور ہوں گی جو مسز خان کراچی سے، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک ایسا متعلقہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بچی بہت چھوٹی ہے اور اس کا چند ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی اور اب وہ اختلافات کی صورت تک پہنچے ہیں. اس ناماچی سے پہلے اس کا مقدمہ سن لیں، اس کی بات، اس کی داستان دیکھ لیں، پھر کوشش کریں گے کہ ایک تو تجزیہ کر سکیں اور دوسرا اگر ہمارے بس میں ہوا تو اس گھر کو آباد رکھ سکیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. میری پیاری بیٹی، آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ جی میری شادی کو ابھی 4 مہینے ہوئے تھے. بس؟ جی صرف 4 مہینے 4 مہینے. تو کیا مسئلہ کیا پیدا ہو گیا بیٹا؟ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میرے شوہر تھے ان کے تعلقات تھے، ان کے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی تھی. اچھا. شادی کے 1-1.5 مہینہ تو بڑا اچھا ہمارا وقت گزرا. ہماری ارینج میرج تھی. لیکن مجھ میں کوئی کمی بھی نہیں تھی. میں پڑھی لکھی ہوں. اچھا. میں خوبصورت ہوں ماشاءاللہ. مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں کوئی کمی کسی بھی قسم کی تھی. لیکن ان کے گھر والوں نے ان کی کیونکہ ارینج میرج کرائی تھی. 1.5 مہینہ گزرا تو مجھے میرے شوہر کا رویہ کچھ عجیب محسوس ہونے لگا. عجیب سے مراد میرے بچے کیا ہے؟ مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتے تھے. گھر دیر سے آتے تھے. میں پوچھوں کہ آپ گھر دیر سے کیوں آتے ہیں، ابھی تو 1.5 مہینہ ہوئے ہماری شادی کو، تو مجھے صحیح سے جواب نہیں دیتے تھے. تو میرے میں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ دفتر میں کوئی خاتون ہے جس میں ان کی دلچسپی ہے؟ جب اس طرح ہونے شروع ہوا تو میرے میں کیونکہ برداشت کی کمی تھی، میرا شک شروع ہو گیا. مجھے غصہ آنے لگتا تھا. تو میں نے 2-3 دفعہ ان کا موبائل چیک کیا. ویری گڈ، شاباش. اور موبائل پہ کیونکہ کالز آتی تھی خاتون کی؟ جی خاتون کی. میں نے ایک دن کال اٹھائی. میں پہلے تو کچھ نہیں بولی. وہ خاتون آگے سے ہیلو ہیلو کرتی رہی. میرے شوہر اس وقت جو ہے وہ میرے کمرے میں موجود نہیں تھے. تو میں نے بات چیت شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہی لڑکی ہے، یہی عورت ہے. اس نے باقاعدہ مجھے ڈرایا تھوڑا سا کہ وہ میرے شوہر کو پسند کرتی ہے اور میرا شوہر اس کو پسند کرتا ہے. اور اس نے بلکہ مجھے یہاں تک کہا کہ تمہارا شوہر تو تم سے خوش نہیں ہے. تو بس میں نے غصے میں فون کاٹ دیا. اس وقت میرے شوہر سے میری بہت زیادہ لڑائی ہوئی. تو شوہر نے تسلیم بھی کیا اس بات کو کہ وہ انوالو ہے اس خاتون کے اندر؟ نہیں، اس وقت تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. لیکن جب بہت زیادہ لڑائی ہوئی، میری نندوں کے ساتھ میری لڑائی ہونا شروع ہو گئی، تو مجھے آہستہ آہستہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو میری ساس، تو بیٹا اس میں نندوں کا کیا قصور تھا؟ نندیں اپنے بھائی کو سپورٹ کرتی تھی کیا؟ جی مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی کیونکہ وہ میرے حق میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. اور بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی ایک کزن ہے جن کے ساتھ ان کی میری ساس جو ہے وہ رشتہ کرنا چاہتی تھی. لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہوا.
اور وہ کزن جو تھی وہ بھی ان کو پسند کرتی تھی, اور باقاعدہ یہ آپ کا خامن جو ہے وہ مطلب بہت ہینڈسم ہے, مطلب 6 پیکس ہیں اس کے, اس کو کیا مطلب سارے اسی کو کیوں پسند کر رہے ہیں سوائے آپ؟ جی میرے شوہر جو ہے وہ ٹھیک ہے, بظاہر اچھے ہیں اور کماتے بھی ٹھیک ہیں. ہاں جی کماتے بھی. اچھا یہ بتاؤ کہ گھر میں پیسے ویسے دیتا ہے؟ ہاں جی گھر میں پیسے خرچہ دیتے تھے. تو لڑائی کی وجہ جو تھی یہ ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے سو کالڈ, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ نے ساس سسر سے کبھی بات کرنے کی کوشش کی؟ جی میں نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ تو ایک مرد ہے, وہ جہاں آفس میں جاتا ہے اس کو 100 طرح کی عورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو تم صبر کرو. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میری یہ غلطی تھی کہ مجھ میں برداشت کی بھی کمی تھی. اچھا اگر 4 مہینے ہیں تو ایک مہینے میں ایوریج 30 دن اگر لگائیں تو لڑائی تقریباً 30 دنوں میں کتنے دن رہتی تھی؟ ہر ہفتے تقریباً ہماری لڑائی ہوتی تھی. جب یہ معاملہ میرے سامنے پیش آیا, جب مجھے ان کے افیئرس کا پتہ چلا, انہوں نے راتوں کو گھر دیر سے آنا شروع کیا, تو ہماری ہر ہفتے ہر روز لڑائی ہونا شروع ہو گئی, اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا اس کے بعد کہ ہم آپس میں نہ لڑائی کریں. میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو کسی اور بات پہ بھی لڑائی ہوتی تھی یا یہی ایشو تھا؟ نہیں صرف یہی ایشو ہوتا تھا ہمارے درمیان میں. تو آپ جو فرما رہی ہیں کہ میرے میں برداشت نہیں تھی, تو برداشت آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کر لیں تو بات زیادہ بہتر ہو جائے گی؟ نہیں مجھے اب نہیں لگتا, کیونکہ اب ہمارا رشتہ اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ اب پیچھے کوئی گنجائش باقی نہیں تھی, بلکہ انہوں نے 1-2 دفعہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی. اچھا. اور آہستہ آہستہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, میری نیندیں ختم ہو گئی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی, میں نے اپنا ذہنی علاج کرایا, میں نیند کی گولیاں کھانے لگ گئی, لیکن اس کے باوجود میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی. تو ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن وغیرہ دی ہوگی؟ جی انہوں نے مجھے نیند کی دوائیاں دی تھی. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو خراب ہوا ہے یہ اس خاتون جو کہ دفتر میں کام کرتی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے, یا آپ کے ایک ریئیکشن یا آپ کے اگریشن کی وجہ سے ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس خاتون کی وجہ سے ہوا, اور مجھے اس چیز کا بھی بہت زیادہ شک ہے کہ جس دن میری اس خاتون سے بات ہوئی اس کے بعد سے میری طبیعت میں بہت زیادہ خرابی ہونا شروع ہو گئی. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے, لیکن اس کے بعد میرا اس طرف رجحان گیا کہ شاید اس نے کوئی جادو نہ کروا دیا ہو, کوئی اثرات نہ کروا دی ہو, کیونکہ اس کے بعد سے میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی. آپ کے اوپر جادو نہ کر دیا ہو؟ ہاں جی میرے اوپر. اور ہم دونوں میاں بیوی کی بہت زیادہ لڑائی ہونا شروع ہو گئی, حتیٰ کہ میرا شوہر اتنا مجبور ہو گیا, اس نے مجھے 1 دفعہ طلاق دے دی. اچھا جی. اور شاباش. آپ کسی کے پاس گئیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ عمل تو نہیں ہے, کوئی جادو وادو تو نہیں ہے؟ جی میں گئی تھی, میں ایک بابا جی ہیں ان کے پاس گئی تھی. اچھا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. میں نے ان کو یہ سارا معاملہ بتایا, تو وہاں سے پتہ چلا کہ جادو ہی ہوا ہوا ہے. آپ پہ یا آپ کے شوہر پہ؟ مجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں. تو وہ مطلب انہوں نے جادو اس لیے کیا تاکہ آپ لڑائی کریں اور آپ کا جو تعلق ہے یہ ختم ہو جائے؟ جی, اور اسی کے بعد ہماری طلاق. اور بابا جی نے یہ بھی بتایا کہ کس نے کیا ہے؟ نہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا. اچھا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی عورت نے کرایا ہوگا, کیونکہ جس دن ہماری بات میری اس عورت سے بات ہوئی تھی. اچھا بابا جی کے پاس جن کے پاس اب گئی انہوں نے کوئی حساب کتاب لگایا ہوگا نا؟ جی حساب کتاب لگایا. تو حساب کتاب میں کہیں چھوٹی سی نکر پہ یہ تو نہیں آیا حساب میں کہ آپ لڑنا چھوڑ دیں؟ جی آیا تھا, لیکن میں کیسے لڑنا چھوڑ سکتی تھی؟ صحیح بات ہے. جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا تو میں تعویذ وغیرہ دیا انہوں نے کوئی آپ کو دانت کے نیچے رکھنے کا؟ ہاں جی دیا تھا. تو آپ نے نہیں رکھا ہوگا دانت کے نیچے, آپ نے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہوگا. اچھا یہ بتاؤ کہ اب کیا حالات ہیں اس وقت؟ کیا حالات ہیں؟ ایک ڈیورس دے دی تو آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ابھی یا؟ میں اپنے والدہ کے گھر آ گئی ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو جب انہوں نے 1 طلاق دیا آپ کو؟ 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ ہو گیا, تو آپ کے پاس ابھی رجوع کے لیے ٹائم ہے؟ جی ایسا ہی ہے نا, رجوع کے لیے ٹائم ہے. اچھا آپ ذرا میرے ساتھ رہیے گا میرے بچے, میں باقی لوگوں سے بھی رائے لے لوں. مسز خان سب سے پہلے تو آپ نے واقعہ سنا سارا, پہلے تو آپ ایک بحثیت ماں کے, بحثیت ساس کے, بحثیت عورت کے, اس پہ چھوٹا سا تجزیہ دے دیجئے مجھے.
بس یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کروں گی کہ اس بچی کا گھر بس جائے، اور یہ اس وقت اس قدر ڈپریشن میں اور ٹراما میں ہے کہ اس کو کاؤنسلنگ کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور دونوں میاں بیوی کو بٹھا کر ان کو ذرا سمجھایا جائے، آگے کا بتایا جائے کہ روز روز شادیاں نہیں ہوتی، اس بچی کو بھی بتایا جائے کہ تم بیٹا ذرا خاموش ہو جاؤ، اس لڑکے کو بھی بتایا جائے کہ بیٹا وہ لڑکی تو آج تمہارے پیچھے کل کسی اور کے پیچھے ہوگی، اس کو تم چھوڑ دو اور اپنا گھر بساؤ. گھر بسانا. آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، ماؤں میں سے، باپوں میں سے کوئی ماما چاچا گھر میں اتنا یہ بہنیں مزے لیتی ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں، یہ بہنیں ہیں نا بھائیوں کا ساتھ دیتی ہیں، یہ بھاوجوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گی. یہ مزے لیتی ہیں بلکہ اور اگنائٹ کرتی ہے، ایڈ فیول ٹو دا فائر. یہ اور فائر، ہاں اس طرح نہیں تھے، اس طرح اب اس طرح کر لو، اب اس کو اور ٹارچر کرے گی، اس کو مار کے رکھ دیں گی، اس کو گھر سے بھگا دیں گی. وہ اس طرح کے وہاں پہ کریٹ کریں گے، سینز ایسی کریٹ کریں گی وہ عورتیں، وہ تو گھر والیاں بن جاتی ہیں بہنیں. تو بھاوجوں کی تو کوئی ادھر مرضی نہیں چل سکتی. وہ تو کہیں گی گیٹ آؤٹ، دس از آور فادرز ہاؤس، یہ ہمارے باپ کا گھر ہے. پہلے بیاہ کے لانا، وہ تو یہ کہیں گے یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، جاؤ تم جاؤ، نکلو. چاہے بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، وہ تو اپنے ڈنکے کی چوٹ پر بیٹھیں گی کہ بھئی یہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے، جاتی ہو تو جاؤ، دیکھتے ہیں تم لے کر بھی کیا جاؤ گی. جی میرے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے ڈائریکٹلی اتنا بڑا سوال کر دیا تو کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جب جادو نازل ہوا سورہ بقرہ آیت نمبر 102 103، تو یہی ہے کہ وہ جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی کو الگ کیا کرتے تھے، وہ فرشتے ہاروت اور ماروت جو چیز لے کے آئی تھی. تو اس سے بنیادی طور پر انسان کی ذہنی کیفیات بدل جاتی ہیں. لیکن اس سارے معاملہ میں ایک ہی چیز ہے جو شروع وقان الانسان شیئن عجولا وقان الانسان شیئن جادلا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور انسان بڑا جھگڑالو ہے. یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ انسان بڑا وقان الانسان شیئن عجولا، بڑا جلد باز ہے، فیصلے بڑی جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی آپ کے پاس میں تجربے کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں، یا آپ کے ڈیٹا کے، آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس سے آپ پتہ چلے کہ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب طلاق فلاں کی کروا دیں یا میری کروا دیں؟ یہ ڈیٹا کی کیا ضرورت ہے، عملیات کا کام میں بذات خود کرتا ہوں. پاکستان چھوڑیں، یورپ سے کالز آتی ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کے لیے اتنے 1000 پاؤنڈز ہم پے کرنے کو تیار ہیں، کام کروا دیں کسی سے، یا خود کر دیں یا کچھ کر دیں. یہ ہمارے لوگوں کی مینٹلٹی. یس ایبسلیوٹلی رائٹ. کبھی مائیں بھی کہتی ہیں بچوں کی طلاق کروا دیں؟ مائیں کیا، بیویاں خود کہتی ہیں، مائیں کہتی ہیں، خامد کہتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، خدا کی قسم یہ المیہ ہے. ہم اپنے مطلب کے لیے. آپ کو ڈیٹا میں زیادہ ساسیں، بیویاں یا شوہر، کون زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ طلاق کے حق میں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ہے اپنے مطلب کی بات، جس کو جہاں سے مطلب ہے وہ اس کے مطابق فیصلے کروانا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے برعکس اور اپنے روایات کے برعکس. اپنے مطلب کے لیے بہت سے مقامات پر میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی جنہوں نے کہا جی میرا خامد طلاق دے دے دوسری بیوی کو. بہت سے معاملات میں ایسے بھی طلاق دے دے جی ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو کہتی ہیں، اور مرد بھی ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ میری بہن کے ساتھ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ صحیح سلوک نہیں کرتا، وہ طلاق دے دے، میں اس کا اپنی کسی تعلق دار سے شادی کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مائیں بھی دیکھی ہیں، وہ کہتی ہیں جی میری بھی. اچھا ایزی ہوتے ہیں، کوئی گلٹ شلٹ کوئی ایسا چکر کوئی حضور ضمیر زندہ ہونا تو پھر تو ان چیزوں کے گلٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر ضمیر سو جائے نا تو پھر گلٹ نہیں ہوتا، پھر صرف جو ہے وہ مفادات رہ جاتے ہیں. یار حیران کر کے رکھ دیا، پاؤں تلے سے زمین چشتی صاحب نے نکال دی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے جو کہانی سنی ہے، صرف اس پہ اگر آپ تجزیہ دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بینگ اے کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہم کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ان پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. اور پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم نے چائلڈہڈ سے یہ سیکھا کہ مسٹیک جو ہے نا فیلئر ہے، کوئی بھی فیلئر از اکول ٹو فیلئر ہے، کوئی بھی اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. اور ہر انسان اس جنگ میں لگائے کہ جو کیا ہے وہ میرے ساتھ ذاتی ہوئی ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں. جب ہم یہ سیکھ جائیں گے نا کہ اگر ہم اپنی مسٹیک جو ہے وہ اون کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ ایکسپیرینس بنے گا، وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہوتا ہے، ہر انسان، آپ کی تو زندگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا، انسان غلطی کو اون کرے اور سیکھے. ایکسپیرینس سمجھ جائیں گے تو مسٹیک کو اون کرنا سیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سینیریو ہو رہا ہے کہ وہ انوالو ہے وہاں پہ، یہ کہاں پہ کیا ایکسٹرا میریٹل افیئرس تو بہت ہی زیادہ عام ہے. اب اس کی مختلف وجوہات ہیں، تین وجوہات بتائیے کہ کیا ہے. سب سے پہلے ہمارا سوشل نیٹ ورک جو ہے، جو سوشل میڈیا ہے،
اویلیبلٹی عورت کا ہی گھر خراب کیا ہے بیسیکلی. اچھا جب ایزی ٹو اویل ہو جائے گی عورت, ٹھیک اویلیبل ہے, ہاں تو پھر وہ ایک بندی کے ساتھ رہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مرد کے لیے. یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ شاید عورت نے ہی دوسری عورت کا گھر خراب کیا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹیز میں نا بہت زیادہ امپیشنس کا ٹریٹ رہ گیا ہے. فوراً تلی پہ ابھی ابھی ٹھیک ہو, ہم جمپ ٹو کنکلوژن کرتے ہیں, یا تو وائٹ ہے یا بلیک ہے, یہ گرے کوئی نہیں ہے. ہم میں وقفے پہ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اعلیٰ بات کی کہ ہم وائٹ پہ رہیں گے یا بلیک پہ رہیں گے, گرے میں نہیں جائیں گے. لیکن میں یہ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ فرض کیجئے کہ یہ جادو ہے تو پھر کیا علاج ہوگا, اور اگر نہیں تو کیا میرا اگر بس چلے تو میں اس گھر کے بزرگوں کو اکٹھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یار خدا کے واسطے کوئی تو ظرف ہونا چاہیے تجربوں میں آپ کے, جو آپ اپنی ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے.